بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوران سننے والے ساتھیوں السلام علیکم۔ سبجیکٹ ہے، کورس ہے ہمارا درس حدیث، سبق نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں حدیث کی تعریف اور حدیث کی قسمیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کیا ہوتا ہے، یہ مکمل طور پر آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں۔ تو آج ٹاپک ہے ہمارا، عنوان ہے سند حدیث۔ سند حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ دراصل اصول حدیث کی باتیں ہیں، یعنی کہ خاص طور پر مدارس میں ان سب کو پڑھایا جاتا ہے اور مدارس میں باقاعدہ طور پر امتحان لیا جاتا ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ ہمارا جو کورس ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے درس حدیث، کچھ اصطلاحات آپ کو معلوم ہوں۔ تو سند حدیث کسے کہتے ہیں؟ آئیے اب سند حدیث کو سمجھ لیتے ہیں۔ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو زوم کریں، اگر آپ کو صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا تو یقیناً انشاءاللہ آواز تو پہنچ رہی ہے، تو زوم کر کے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے، جن حضرات نے احادیث بیان کی ہیں، حدیث کی جمع احادیث ہے، احادیث بیان کی ہیں، ان کو راوی کہتے ہیں۔ روایت کرنے والے کو، حدیث بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، اور راوی کی جمع اردو میں راویوں یعنی کہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ احادیث بیان کی ہیں ان کو راوی، اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ اب سلسلہ کیا ہے آگے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری صحیح البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں گا وہ کتاب۔ تو قرآن مجید کی بات، سب سے جو اصح کتاب ہے کہا جاتا ہے وہ صحیح البخاری حدیث کی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سند حدیث کسے کہتے ہیں۔ اب غور سے دیکھیے گا، حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبیدہ عن سلمہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب یہاں پر دیکھیں، سند حدیث سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حدثنا، مثلا حدثنا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سنا مکی بن ابراہیم سے، مکی بن ابراہیم نے سنا یزید بن ابی عبیدہ سے، یزید بن ابی عبیدہ نے حدیث کو سنا سلمہ سے، حضرت سلمہ فرماتے ہیں میں نے سنا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کیا فرمایا، کیا کہنے لگے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے یا جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ہے حدیث۔ اب یہاں پر مثلا میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سنا فلانے سے، فلانے نے سنا فلانے سے، فلانے نے تو آخر تک۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں، حدثنا یہاں سے لے کر یہ یہاں تک مکمل عن سلمہ تک، اس کو کہتے ہیں سند حدیث۔ یہ حدیث کی سند ہے، یعنی کہ روایت کرنے والوں کو، راویوں کی جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ اور لفظ متن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ حدیث کی جو اصل عبارت ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ تو متن یہ ہے، یہاں سے جو اصل جو حدیث ہے، من کذب متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہاں تک اس کو کہتے ہیں حدیث کی متن، عبارت ہے جو حدیث کی، اس کو متن کہا جاتا ہے، حدیث کی جو اصل عبارت ہے۔ تو لہذا یقیناً آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے سند حدیث، اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ میں آپ کو مختصراً سمجھا دوں گا، اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ اب سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں، مثلا حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، اور حدیث غریب ہے۔
اب حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وشکران سننے والے ساتھیوں، متواتر کے لفظی معنی ہے مسلسل۔ تو حدیث متواتر وہ ہے جس کی سندیں زیادہ ہوں اور زیادہ ہونے کے لیے کوئی تعداد متعین نہ ہو، اور ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو۔ یہ کچھ شرائط کو لے کر ہی میں نے حدیث متواتر کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں، خیر الاصول وغیرہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں۔ تو حدیث متواتر کسے کہتے ہیں کہ جس کی سندیں زیادہ ہوں، بہت زیادہ ہوں، اور زیادہ ہونے کے لیے کوئی تعداد متعین نہ ہو، اور ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہی نہ ہو۔ اب حدیث متواتر کی مثال بھی یہی حدیث ہے جو اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، یہ ہے حدیث متواتر کی مثال، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ ہو گئی حدیث متواتر کی مثال۔ اب حدیث مشہور کسے کہتے ہیں، حدیث عزیز کسے کہتے ہیں، حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ان سب کو مٹھا کر میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھا دوں گا کہ حدیث مشہور کسے کہتے ہیں، حدیث غریب کسے کہتے ہیں، حدیث عزیز کسے کہتے ہیں۔ لکھنے میں میرے خیال سے آپ زیادہ سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے ان سب کو میں مٹھا لیتا ہوں پہلے، تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو حدیث صحیح، آپ اس کو تصویر کھینچ کر آپ لوگ یعنی کہ تصویر اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک، غور سے اب دوبارہ دیکھیے گا، غور سے مکمل طور پر، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، 2-3 دفعہ آپ لوگ دیکھیں گے، یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اب میں مٹھا رہا ہوں اس کو۔ جی وشکران سننے والے ساتھیوں، سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، اور حدیث غریب ہے۔ اب حدیث مشہور کسے کہتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں۔ حدیث مشہور اوپر یہاں پر اس کی تعریف ہم لکھ چکے ہیں کہ حدیث مشہور وہ ہے جس کے راوی ہر طبقے میں 2 سے زیادہ ہوں مگر تواتر کی تعداد سے کم ہوں۔ اب وہ حدیث جو متواتر ہے، تواتر بھی اس کو کہا جاتا ہے، مسلسل اس کے معنی ہیں۔ حدیث مشہور میں جو تعداد ہے راویوں کی وہ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی طبقے میں 2 سے کم نہ ہوں۔ تو عرف عام میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا بے اصل بات کو بھی حدیث مشہور یعنی کہ بے اصل بات کو بھی مشہور کہتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے اصول حدیث میں۔ تو حدیث مشہور، تو یہ بات یاد رکھیے، میں آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ مجھے یقین ہے کہ 100% یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ صرف مقصد میرا یہ تھا ان اصطلاحات کو آپ کو بتانے کا کہ جو احادیث کی کتابیں انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ کو دکھا دوں گا، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، نسائی شریف ہے، ترمذی، جامع ترمذی وغیرہ جو کتابیں ہیں حدیث کی بڑی بڑی، اتنا ان کو یعنی کہ لکھنا آسان نہیں تھا، ان سب کو جمع کرنا، احادیث کو قلم بند کرنا معمولی کام نہیں تھا، بہت ہی ایک یعنی کہ ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ تو کیسے کس طرح محدثین حدیث کو جانچ پڑتال کر کے احادیث کو لکھا گیا ہے اور ہمارے لیے آسانی یعنی کہ علماء محدثین نے کی ہے، بہت بڑا احسان ہے محدثین علماء کا۔ تو بہرکیف دیکھیے حدیث عزیز کسے کہتے ہیں۔ حدیث عزیز کا مطلب یہ ہے، حدیث عزیز وہ ہے جس کے راوی 2 ہوں، ہاں 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر 2 سے کم نہ ہوں کسی بھی طبقے میں۔ ان کی مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو حدیث نمبر 4 یعنی کہ حدیث غریب، سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی جو 4تھی قسم ہے وہ ہے جس کی سند صرف ایک ہی ہو۔ تو اس کے علاوہ بھی حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، حدیث حسن کسے کہتے ہیں، اور ایک اور حدیث موضوع کسے کہتے ہیں۔ حدیث موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے جھوٹ، یعنی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے، اس کو ذکر کیوں کیا جاتا ہے، وہ ہے موضوع کے معنی ہی جھوٹ کے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہوا
کہ درس حدیث آج ہم سمجھ چکے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے پھلے یقیناً پڑ چکا ہے۔ سند حدیث کے حوالے سے آپ کی بات یعنی کہ آج کا سبق ہوا سند حدیث۔ سند حدیث کیسے کہتے ہیں آپ سمجھ چکے ہیں، سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں بھی آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اتنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، تو آج اتنا ہی کافی ہے ہماری طرف سے۔ السلام علیکم۔